شیخ چلی نے چند ماہ ایک حکیم جی کے مکتب پر کام کیا کر لیا، خود کو حکیم ہی سمجھنے لگے اور گھر کے کمرے میں باقاعدہ مکتب کھول کر بیٹھ گئے۔ اماں نے بہت منع کیا کہ کم بخت کسی کو الٹی سیدھی دوائی دے دی تو وہ مرا گیا تو پھانسی ہو جائے گی، مگر شیخ چلی کہاں ماننے والے، بولے ایسے ہی دوا دے دیں گے الٹی سیدھی، ہمیں سب پتہ ہے، دواؤں کا بھی بیماریوں کا بھی، آخر 6 مہینے بڑے حکیم جی کے پاس پوڑیاں باندھی ہیں، کوئی مذاق ہے کیا؟ تم بالکل پریشان نہ ہو اماں، اب تو سمجھ لو پریشانی کے دن گئے، بہت نکما نکارا نکھٹو کہتی تھی نا، اب نوٹ گنتے اور تھیلیاں بھرنے کی تیاریاں کرو، دیکھنا جلد ہی بہت بڑے حکیم جی سے بڑا گھر اور دواخانہ نہ بنوایا تو شیخ چلی نام نہیں۔ مکتب کھولے کئی دن ہو گئے مگر اب تک کوئی مریض نہ آیا تھا، شیخ چلی کو مایوسی ہونے لگی۔ ایک روز بے راز سے بیٹھے تھے کہ ایک عورت مکتب میں داخل ہوئی، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ آپ ہی ہیں حکیم جی؟ عورت نے شیخ چلی کو شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی ہم ہی ہیں حکیم جی، ہمارا مکتب ہے۔ حکیم صاحب فرمائیں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ حکیم جی تکلیف تو کچھ نہیں، بس ایک پریشانی ہے، عورت نے جواب دیا۔ تو وہی بتائیں، شیخ چلی نے جلدی سے بولا۔ ہم لوگوں کی پریشانیاں اور بیماریاں دور کرنے ہی تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے حکیم جی، یہ میرا پہلا بچہ ہے، بچے دانت نکالنے کی عمر اس کی جگہ، مگر یوں پریشان ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دانت نکال رہا ہے؟ بچے کے دانت نکالنے کی عمر ہے، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ بچے کے دانت نکل رہے ہیں۔ بس اتنی سی بات، ارے یہ تو کسی بیوقوف سے بھی پوچھیں، وہ بھی بتا دے۔ خیر اچھا کیا جو ہم سے پوچھ لیا، شیخ چلی گردن اکڑائے کہہ رہے تھے۔ یہ تو بہت آسان ہے، آپ بچے کے منہ میں انگلی ڈالیں، اگر کاٹ لے تو سمجھ لیجئے دانت نکل آئے، نہ کاٹے تو مطلب کہ دانت نہیں نکلے۔ عورت بولی، مگر حکیم جی ہاتھوں میں تو جراثیم ہوتے ہیں، میرا بچہ تو بیمار ہو جائے گا۔ ہاں یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، شیخ چلی نے کہا۔ خیر آپ ایسا کیجئے گا کہ بچے کے منہ میں انگلی ڈالنے سے پہلے ہاتھ کھولتے ہوئے پانی سے دھو لیجئے گا۔ ہمارے استاد بڑے حکیم صاحب چیزوں کو جراثیم سے پاک کرنے کی یہی ترکیب بتاتے تھے سب بندوں کو۔ وہ خاتون بھی شیخ چلی کی طرح کی عورت تھی۔ کچھ دنوں بعد انہیں بچوں کے دانتوں کا خیال آیا تو شیخ چلی کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق منہ میں انگلی ڈالنے سے پہلے اس نے کھولتے ہوئے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ اس نے جیسے ہی کھولتے ہوئے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا تو چیختی چلاتی شور مچانا شروع ہو گئی۔ اس کے شور کو آواز گئی تو بھاگ کر کچن میں گیا تو اس کا برا حال دیکھ کر شور کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی بیگم سے ساری بات پوچھی تو اس نے ان کو ساری بات بتا دی اور اس کا شور آگ بگولا ہو کر حکیم جی کے پاس ان کے دواخانے پر تشریف لے آیا۔ تم ہو حکیم ہو یا قصائی ہو؟ وہ شیخ چلی کے مکتب میں داخل ہوتے ہوئے زور سے چلایا۔ شیخ چلی کے ہاتھ سے کتاب چھین کر تخت پر پٹک دی اور اب خونخوار نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ ارے دائیں بائیں کیا دیکھتے ہو؟ کیا تم ہو حکیم ہو یا قصاب ہو؟ شیخ چلی نے کہا۔ ارے جی بکرا ذبح کروانا ہے تو وہ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ اس شخص نے اچانک شیخ چلی کا گلا دبوچ لیا اور دانت زور سے پیسنے شروع کر دی۔ وہ بندہ غصے میں بولا، ذبح تو میں کروں گا تمہیں نیم حکیم کی اولاد، تیری وجہ سے دونوں ہاتھ جل گئے ہیں میری بیوی کے۔ کم بخت مارے شیخ چلی اس کے ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑواتے ہوئے بولے، کچھ پتہ تو چلے، پتہ تو تجھے تھانے چل کر ہی چلے گا بچو۔ اس شخص نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، سیدھی طرح چل نہیں تو جوتے مارتا ہوا لے جاؤں گا۔ یہ ہنگامہ دیکھ کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے، وہاں ارد گرد بہت سا مجمع لگ گیا۔ اماں بھی دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے ساری بات بتائی۔ شیخ چلی بھی غور سے سن رہے تھے۔ فوراً بولے،
وہ اتنی سی بات پر اتنا بڑا ہنگامہ کر دیا۔ ارے ہاتھ جل گئے تو کیا ہوا، ہم ہیں جو حکیم، ہم حکیموں کے بھی حکیم ہیں، ایسی مرہم دیں گے کہ لگ زخم بھی فوراً ٹھیک ہو جائے گا اور انہیں لگ سمجھ جائے گی۔ شیخ چلی اتنا کہہ کر مکتب کی طرف بڑھے مگر اس شخص نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں چاہیے تیرا مرہم دھرم، نہ جانے وہ کیسا ہوگا، تھانے چل وہیں فیصلہ ہوگا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا مگر وہ شخص کسی کی بات ماننے پر تیار نہ ہوا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ شیخ چلی کو تھانے لے جا کر ان کے خلاف مقدمہ درج کرواؤں گا۔ بالآخر ان کی اماں کی منت سماجت کام آئی۔ وہ شخص اس شرط پر شیخ چلی کو چھوڑنے پر، معاف کرنے پر راضی ہو گیا کہ اس کی بیوی کے علاج معالجے کے لیے جتنے پیسے لگیں گے وہ سب یہ دیں گے۔ شیخ چلی کی ماں نے خوب شیخ چلی کو ڈانٹا اور کہا تیری وجہ سے سب یہ ڈرامہ ہوا ہے، اگر وہ تھانے چلا جاتا تو آج تیری خیر نہیں ہوتی اور تجھے پھر چھڑوانے کون آتا۔ شیخ چلی چپ کر کے پھر سو گئے۔ اگلی صبح اٹھے تو پیٹ میں چوہے دوڑے تھے۔ باورچی خانے سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ منہ ہاتھ دھو کے وہیں پہنچ گیا۔ اماں ناشتہ تیار کر کے دے، انہیں دیکھا تو وہ غصے سے شیخ چلی کی ماں اس کو دیکھ رہی تھی۔ اماں شیخ چلی بچوں کی طرح ٹھیک کر بولے اب تک ناراض ہو، دیکھو تو صحیح، ہم تو رات کو کھانا بھی نہیں مانگا، بھوکے سو گئے، اب تو معاف کر دو۔ ان کے اس انداز پر اماں کو ہنسی آ گئی۔ منہ پھیر کر اسے ہنسی کو چھپاتے ہوئے بولی تو ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے بد نصیب، وہ مستنڈا تجھے لے جا کر تھانے میں بند کرا دیتا تو میں کیا کرتی، نوٹوں کے تھیلے بھروا کر تجھ پر لگاتی، پر فائدہ کوئی نہ ہوتا۔ شیخ چلی نے منہ پھیلا کر بولا اتنا بڑا مکتب چلا رہے ہیں اور اب بھی کام کاج کے نہیں، ناشتہ کرتے ہی کھولتے ہیں، دیکھنا مریضوں کی قطاریں لگ جائیں گی۔ خبردار جو مکتب کا نام بھی لیا۔ اماں چلائیں کان کھول کر سن لے، اب یہ جھاڑو پھروا مکتب کو تو آگ لگا دوں گی۔ میرے پاس خزانہ نہیں کہ جو لوگوں کے تو علاج کرائے اور میں جرمانے بھرتی پھروں، سمجھ گیا۔ شیخ چلی سر جھکا کر دوبارہ ناشتہ کرنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے یہ ماں بھی خوب ہے، کچھ کرو تو کرنے نہیں دیتی، نہ کرو تو کہتی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا۔